امیر المومنین فی الحدیث اور سید الفقہاء فی الفقہ اور امام الدنیا فی فقہ الحدیث کی یہ عظیم کتاب، اس کی یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی تدریس اور سماع حدیث کی مبارک مجلس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کی توفیق عطا فرمائے اور ریا اور سمع، شہرت اور عجب کی نیت سے محفوظ فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بعض کتب یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر 97 کتب ہیں کل، الجامع یعنی 97 کتب کی جامع ہے یہ کتاب، کوئی ایک کتاب نہیں ہے، یہ 97 کتب ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہم نے پڑھنی ہے نا اور سننی ہے، یہ 96 نمبر کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک ہی کتاب ہے، کتاب التوحید، 97 نمبر کتاب ہے۔ تو شروع میں کتاب الایمان، وہ بھی اہم کتب میں سے ہے، کیونکہ ان کتب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں پائے جانے والے باطل فرقے ان کی تردید فرمائی ہے۔ امام بخاری کے دور سے پہلے بھی تھے، ان کے دور میں بھی تھے۔ یہ ایمان کے مسئلے میں خوارج اور معتزلہ اور مرجیہ، ان کا تفصیل سے رد کیا ہے امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر۔ اور اسی طرح کتاب القدر ہے صحیح بخاری کے اندر اہم کتب میں سے، یہ قدریہ اور جبریہ کا رد کیا ہے امام بخاری نے اس کتاب کے اندر، کتاب القدر میں۔ اور اسی طرح کتاب اخبار الاحاد، اس میں معتزلہ کا جو نظریہ حدیث ہے، حدیث کے بارے میں جو انکار حدیث پایا جاتا تھا ان کے اندر، اس کی تردید کی ہے امام بخاری نے۔ وہ حجیت حدیث کے قائل نہیں تھے، بالخصوص خبر واحد جسے وہ کہتے تھے۔ تو امام صاحب نے دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا ہے، کتاب السنت کی دلیلوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح مناقب ہے، اس میں اہل تشیع کا اور خوارج کا رد کیا ہے امام بخاری نے صحابہ کے مسئلے میں۔ اور یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ بھی ان کتب سے تعلق رکھتی ہے جن میں امام بخاری نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے تھے، اپنی رائے، اور فاسد قیاس کرتے تھے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، یا کسی شخصیت کی، کسی امام کی رائے کو کتاب و سنت پر مقدم کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کسی امام کی رائے کو مقدم کرنا، اس پر عمل کرنا یا اس کے مطابق عقیدہ بنا لینا اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا۔ اور اس میں کچھ اصولی باتیں بھی ہیں جو محدثین کا اصول ہے، عمل بالحدیث، اس پر رغبت اور اس کی تاکید، چونکہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں کتاب و سنت کی جو ہے نا پیروی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت یہ اللہ نے فرض کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی اطاعت، اس پر بہت زور دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ جب بھی کوئی سنت مل جائے، حدیث نبوی مل جائے، پھر کسی کا بھی قول حجت نہیں ہے، اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ بس اسی پر انہوں نے باب قائم کیے ہیں، اور رائے کے خلاف، اسی طرح فاسد قیاس کے خلاف، اور کچھ اصولی باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ تو یہ تقلید کا بھی بہت رد کیا امام بخاری نے، تقلید شخصی کا۔ تقلید سے میری مراد یہ ہے قبول
قول ینافی الکتاب او سنہ، یعنی کوئی بھی قول قبول کر لینا جو کتاب اللہ کے منافی ہو یا سنت رسول کے منافی ہو، یہ تقلید سے مراد یہ ہے۔ تو اس کا رد قرآن اور حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ ہے۔ امام صاحب نے اس پر بھی باب قائم کیے ہیں۔ تو یہ آپ اس کا جو خلاصہ سنیں گے تو خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ، ذہن نشین ہو جائے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا کچھ بیان کیا ہے۔ تو وقت چونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے یہ کہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں، تو یہ پہلے خلاصہ بیان کیا جائے گا، اس کے بعد سماع ہوگا۔ تو پہلے جو ہے نا آپ یاد رکھیں، یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں 28 ابواب ہیں، 28 ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب، 28 ابواب ہیں اور 127 احادیث ہیں، 127 احادیث ہیں۔ ان میں سے 101 حدیث وہ موصول ہیں، موصول حدیثیں، موصول سے مراد یعنی مسند، جن کی سند امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان فرمائی ہے، اس کو کہتے ہیں موصول اور مسند۔ اور 26 احادیث وہ جو ہے نا معلق ہیں، معلقات، تعلیقات، یعنی ان کی سند جو ہے نا امام بخاری نے ذکر نہیں کی۔ جس طرح صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ بخاری کے اندر تعلیقات 1000 سے زیادہ ہیں، غالباً یہ 1100 تعلیقات ہیں، معلقہ احادیث۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تغلیق التعلیق، یہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ جتنی معلقات ہیں تقریباً تمام کی سندیں جو ہے نا انہوں نے ذکر کر دی ہیں، سوائے یعنی 2-4 کے وہ ان کو سندیں نہیں ملی، باقی تقریباً مل گئی ہیں سندیں۔ فتح الباری کے اندر بھی وہ بتا دیتے ہیں۔ تو ان میں 26 احادیث وہ معلقات ہیں اور 110 حدیثیں اس کتاب کے اندر مقرر ہیں۔ مقرر کا مطلب ہے کہ بخاری کے اندر وہ دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ یہ بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر تکرار جو ہے نا احادیث کا بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تکرار جو ہے نا بلا فائدہ نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت استعداد، اجتہادی قوت کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، جو ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ امام بخاری کا ہی حصہ۔ یہ بہت گہرائی میں پہنچ کے جو ہے نا احادیث کے الفاظ سے استدلال کرتے تھے، استنباط کرتے تھے، مسائل کی تخریج کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث سے اتنے مسئلے اخذ کیے ہیں نا جتنے کسی اور محدث نے نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ بخاری کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے، ایام مخصوصہ جو حج کے دنوں میں آ گئے تھے ان کو ایام مخصوصہ، یہ 36 بار آئی ہے بخاری کے اندر۔ اس حدیث سے 36 مسئلے اخذ کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس طرح اور بھی کئی حدیثیں ہیں جو 30 سے زیادہ بار آئی ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری ایک ایک حدیث سے کتنے کتنے مسئلے اخذ کر لیتے تھے، اور یہ مجتہد مطلق کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ مجتہد مطلق تھے امام بخاری رحمہ اللہ، اس لیے تکرار ہے، یعنی ایک حدیث اس سے مسئلہ ایسا بھی نکل رہا ہے جس کا نماز کے مسائل کے ساتھ تعلق ہے، اسی سے کوئی ایسا مسئلہ بھی نکل رہا ہے اس کا دوسری کسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے وہ مختلف کتب کے اندر جو ہے نا احادیث تکرار کے ساتھ ساری کتاب کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہیں، منتشر ہیں۔ تو یہ 110 حدیثیں جو ہے نا وہ ہیں ان میں جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں، اور 17 احادیث جو ہے نا وہ ہیں غیر مقرر، یعنی وہ صرف کتاب الاعتصام کے اندر ہی ہیں۔ 17 احادیث یعنی اعتصام کے اندر ہی ہیں، اور 7 ایسی حدیثیں ہیں ان میں امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ شریک ہیں، یعنی صحیح مسلم کے اندر بھی وہ آئی ہیں۔ تو اور ان احادیث کے اندر 16 آثار بھی ہیں،
یعنی صحابہ کے اقوال 16، یہ بھی ذکر کیا امام بخاری نے، صحابہ کے اقوال یہ 16 ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اس عنوان کے تحت جو ہے نا ایک آیت کریمہ درج فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ عنوان پر اگر آپ غور کریں نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام بخاری کا اس کتاب سے مقصد کیا ہے۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اعتصام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اس پکڑنے کے ساتھ جو ہے نا کسی نقصان سے بچ جانا، یعنی اپنے آپ کو بچا لینا۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اس کا مجرد بھی آیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ معصوم لفظ آپ نے بولا ہے نا، سنا ہے، معصوم کا معنی بھی ہے کہ یہ گناہوں سے بچا لیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کہتے ہیں نبی معصوم، یعنی گناہوں سے بچا لیے گئے، محفوظ۔ تو کتاب و سنت کو پکڑنے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے، نقصانات سے بچ جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور قبر میں بھی عذابوں سے، نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا تاکہ بندہ نقصانات سے بچ جائے۔ یہ امام صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب و سنت جو ہے نا یہی حجت ہے، قرآن اور حدیث، اسی کو جو مضبوطی سے پکڑ لے وہ کامیاب ہے۔ اور امام صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جس چیز کی بھی دنیا کے اندر کسی شخص کو ضرورت پیش آ سکتی ہے نا، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ بات اپنے شاگرد سے کہی تھی نا، براق سے، انہوں نے آگے سے سوال کیا تھا کہ کیا اس کو پہچاننا ممکن ہے کہ نہیں، کسی کے لیے ممکن ہے کہ نہیں کہ وہ پہچان لے، یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ حل یمکن معرفت ذالک، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نعم یمکن، ہاں ممکن ہے یہ، لیکن کس کے لیے؟ جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ یہ ان کا اپنی ذات کی طرف اشارہ تھا، امام صاحب کا اپنے نفس کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ وہی جان سکتا ہے جس کو نصوص پر احاطہ ہو، یعنی نصوص، کتاب و سنت کی نصوص، آیات اور احادیث نبویہ اس کے سینے میں محفوظ ہوں، وہ جان سکتا ہے، کیونکہ جب احادیث کا ذخیرہ پورا ہی اس کے سینے کے اندر موجود ہے اور آیات قرآنی اور سب اس کے سینے میں محفوظ ہے، تو اس کے لیے پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے آنکھوں کے سامنے حدیثیں اس طرح ہوتی تھیں جس طرح کسی کے سامنے یہ سورۃ فاتحہ یا قل ھو اللہ احد جس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح حفظ تھی ان کو، اسی لیے تو وہ فوراً ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث اس باب میں آنی ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس باب کے اندر یہ حدیث آ سکتی ہے، لیکن وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہاں یہ حدیث سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے۔ ایسے یعنی حیرت کن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت جو ہے نا عطا فرمائی تھی، ملکہ، قوت راسخہ ہوتا ہے ملکہ کا معنی، قوت راسخہ کہ مضبوط قوت، استعداد اور صلاحیت، اہلیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، ویسے مشکات کے اندر بھی ہے یہ شروع میں، کتاب العلم کے بعد کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے یہ کتاب و سنت کو۔ یہ محدثین کے منہج کے مطابق ہے، ائمہ فقہاء محدثین، چونکہ ان کا یہ دعوت تھی کتاب و سنت کی طرف دعوت، عمل بالحدیث، عمل بالکتاب والسنہ، یہی تھا ان کا، تو حدیث کو ہی مد نظر رکھتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کا اصل مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ جب دین کی تکمیل ہو چکی ہے نا، اب اس کے اندر نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے نہ اضافہ، اس میں بدعات کا بھی رد ہو گیا ہے اس آیت کے اندر،
بدعات وہ اضافہ ہے، اور ترمیم جو کوئی تبدیلی کرتے ہیں، یعنی دوسرا کوئی حکم شرعی حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لے آنا، یہ یا اس میں ترمیم کر دینا، یہ بھی نہیں ہے۔ ترمیم کی بھی گنجائش نہیں ہے اور اضافے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کر دی ہے۔ یہ تمام بدعات کا اس میں جو ہے نا رد ہو جاتا ہے، اور اس پر جو ہے نا یہ رضا کا بھی اظہار ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے اس اسلام کے جو ہے نا دین ہونے پر، اور انسانوں کو بھی اس پر راضی ہونا لازم ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا 7269 نمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پیش کیا ہے امام بخاری نے اسی آیت کے تحت، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، کہ یہ کتاب جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا راستہ دکھایا ہے، صراط مستقیم دکھایا ہے، اسی کو تم بھی مضبوطی سے پکڑ لو، تم بھی صراط مستقیم پر چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ اللہ نے اسی پر چلنے کی وصیت کی ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے، یہ صراط مستقیم، یہ ایک ہی ہے، ایک، اور جو گمراہی والے راستے ہیں نا وہ مختلف ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ جمع آیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع ہے، گمراہی کے راستے مختلف ہیں، یہ ہدایت والا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ اسی قرآن کے ذریعے یہ مل جاتا ہے، لِمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، یعنی جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ہے نا، جس کی طرف، اسی راستے پر تم چلو گے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ آگے یہ اگلا اثر ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے دے، کتاب کا علم، یہ کتاب العلم کے اندر بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے بخاری کے اندر یہ، اور بعض الفاظ میں یہ بھی ہے، اللہم علمہ التعویل، اللہم علمہ التعویل، تعویل سے مراد ہے تفسیر، یعنی اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے، وفقہہ فی الدین، اور دین کے اندر جو ہے نا سمجھ عطا فرما دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حبر حاضح الامہ، اس امت کے بڑے عالم بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا علم تھا ان کے پاس، تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو علامہ عینی نے اس جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان کے مطابق عمل کریں، یہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر پیش کیا امام بخاری نے، ان اللہ یغنیکم بالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، غنی کر دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سنت بھی آ گئی ہے، کتاب اللہ بھی آ گیا ہے، یہ دونوں بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کئی جگہوں پر، یہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس میں دونوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ ہے حق۔ تو یہ مستدرک حاکم کے اندر موصولاً ہے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور موطا امام مالک کے اندر جو ہے نا یہ منقطع ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ موصل ہے، بلکہ دو واسطے گرے ہوئے ہیں، امام مالک اور یہ انس کے درمیان ہے، تو موصول ہے موطا مستدرک حاکم کے اندر۔
تو مشکات کے اندر بھی ذکر کیا کتاب الاعتصام کے اندر، وہاں موطا کا ہی حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل ہے کتاب و سنت کی پیروی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی موقف تھا، کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے عملاً بھی، اور لوگوں کو بھی یہی بتاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید کی ہے۔ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، یہ 7272 نمبر ہے، یہ بھی اثر ہے ان کا۔ انہوں نے عبد الملک بن مروان کی بیعت کی تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت خلافت۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس کی بیعت اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں بیعت کر رہا۔ خلیفے کی بیعت اسی طرح کرتے تھے صحابہ کرام، تابعین بھی، کتاب اللہ پر اور سنت رسول پر بیعت۔ اس سے بھی امام بخاری نے یہ نکالا ہے، الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اسی طرح آگے پہلا باب، یہ تو کتاب کے عنوان کے تحت جو ذکر کیا نا امام بخاری نے وہ ہے۔ اس کے بعد پہلا باب جو ہے نا وہ قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ حدیث کے لفظ کے ساتھ ہی باب ہے۔ صحیح بخاری میں بہت سارے ابواب ہیں جو حدیث کے لفظ کے ساتھ ہی ہیں۔ بسا اوقات وہ حدیث بخاری میں ہوتی ہے، بسا اوقات بخاری میں نہیں ہوتی، مسلم یا کسی دوسری کتاب میں ہوتی ہے، وہ چونکہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی، اس لیے وہ مسند یا موصولاً نہیں لاتے، صرف اتنا بتانے کے لیے کہ اگرچہ میری شرط کے مطابق نہیں ہے لیکن حدیث صحیح ہے، یہ ہوتا ہے ان کا مقصد۔ تو کبھی قرآن کی آیت کے ساتھ بھی باب باندھ دیتے ہیں، قرآنی آیات کے ساتھ امام صاحب ابواب قائم کر دیتے ہیں، اس میں آئیں گے کئی ابواب آگے، یہ حدیث کے لفظ کے ساتھ۔ وہ استو بجوامع الکلم، میں جامع کلمات دے کے بھیجا گیا ہوں۔ اس میں امام بخاری نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہہ دیتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث میں ہر مسئلہ صراحتاً ذکر نہیں ہے، ہر مسئلہ صراحتاً ذکر نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان میں ہماری فقہ کی ضرورت ہوتی ہے، فقہ کے بغیر وہ حل ہو ہی نہیں سکتے۔ کئی دفعہ یہ عوام الناس بھی ان کے یہ کہنے لگ جاتے ہیں، بسا اوقات کسی سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ بھینس کا کہاں ذکر ہے قرآن اور حدیث کے اندر، بھینس حلال ہے ثابت کرو، اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ امام بخاری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں یہ باب قائم کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں۔ جامع کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ مختصر ہوتے ہیں اور ان کے معانی اور مفاہیم جو ہے نا وہ بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ ان مختصر لفظوں کے اندر جو ہے نا بہت ساری جزئیات آ جاتی ہیں، قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی فضائل میں آتا ہے۔ یہ پہلے انبیاء کو اس طرح کے کلمات عطا نہیں فرمائے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے یہ نازل کیا اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کو جو شریعت عطا فرمائی ہے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، ہر ملک کے اندر نافذ ہونے کے لائق ہے، اور ہر دور میں ہر زمانے میں اتنی جامعیت ہے، چونکہ یہ علام الغیوب کی طرف سے نازل ہونے والی ہے۔ علام الغیوب جو بہت بڑا حکیم ہے اس نے اس کو نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ ہی، اس نے اپنے علم کے ساتھ یہ نازل فرمایا ہے۔ اور جامع کلمات بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ اربعین نوویہ جو ہے نا جامع احادیث پر مشتمل ہے۔ امام ابن رجب نے 10 حدیثوں کا اضافہ کیا، 50 حدیثیں جامع کلمات پر مشتمل ہیں، اور ان کی شرح لکھی ہے جوامع العلوم والحکم، بہت جامع۔ اس میں آپ پڑھ کے دیکھیں، یہی حدیث پڑھ لیں مثلا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، کتنے مسئلے سے جو ہے نا وہ وراثت کے حل ہو جاتے ہیں، مختصر لفظ ہے، مختصر لفظ۔ اسی طرح مثلا انما الاعمال بالنیات، مختصر جملہ ہے، اس کے اندر اتنے جو ہے نا امام ابو داؤد فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دین کا چوتھا حصہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ جو فقیہ ہو، مجتہد ہو، جو گہرائی سے سوچنے والا ہو۔ محدثین کی نگاہ جو ہے نا نظر حدیث پر، کتاب و سنت پر، نصوص پر، وہ بڑی گہرائی میں پہنچنے والی تھی، ان کو پتہ تھا کتنی جامعیت ہے ان کے اندر۔ سیوطی نے کتاب لکھی ہے منتہی الاعمال، شرح حدیث انما الاعمال، اس میں
ساری مباحث جو ہے نا وہ جمع کر دی جو علماء نے کی ہیں. ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ درس صحیح بخاری ہے تقریباً 100 صفحے تک جو ہے نا اس پر بحث لکھی ہے. انما الاعمال بالنیات، اتنی وسیع ہے اس کے اندر وسعت. یہ شیخ ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر کویتی رحمہ حافظہ اللہ، شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں. انہوں نے 500-600 صفحے کی کتاب لکھی ہے انما الاعمال بالنیات پر، مقاصد المکلفین. اس طرح شاہ ولی اللہ کا رسالہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے 2 رسالے ہیں، علامہ قرافی نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہوا ہے. بڑی وسعت ہے اس کے اندر. امام ابو داؤد تو فرماتے ہیں کہ 4 حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا دین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حدیثوں کے اندر سارا دین ہی بیان کر دیا ہے. ان میں ایک حدیث یہ ہے. تو اتنی جامعیت ہے. دیکھیں آپ مختصر جملہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، اللہ تعالیٰ نے ہر کچلی والے درندے سے منع کر دیا. حرام جانور کی نشانی بتا دی ہے کہ جس کے نوکیلے دانت ہوں اور چیرنے پھاڑنے والا ہو، وہ شکار کرنے والا ہو. اب دیکھیں بھینس جو ہے نا، اس کے اندر یہ نشانی نہیں پائی جاتی. اصل اشیاء کے اندر اباحت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے. یہ الاصل فی کل شیء الاباحۃ، ہر شے میں، یعنی جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں نا، ان میں اصل قاعدہ ہے مباح ہونا، یعنی جائز ہونا. ہمیں حرمت کی دلیل چاہیے، حرام ہونے کی دلیل چاہیے. اگر حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے تو بہرحال حلال ہے. یہ اسی طرح جو عام چیزیں ہیں، یہ استعمالات کی مثلاً ہے، ان میں قاعدہ ہے الاصل فی کل شیء الطہارہ، ہر شے میں اصل طہارت ہے، پاک ہونا. نجس ہونے کی دلیل چاہیے. اگر کوئی دلیل سے ثابت کر دینا کہ یہ نجس ہے، اس کو ہم نجس سمجھیں گے. اگر نہیں ثابت کر سکا کوئی تو اس کو اپنے اصل قاعدے کے تحت جانا پاک ہی سمجھا جائے گا. اس طرح ایک قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ، یعنی اصل یہ ہے بری الذمہ ہونا، کہ ہر شخص جو ہے نا بری الذمہ ہے، اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا. ہاں، جو دوسرا ہوگا وہ اس اصل کے خلاف ہوگا نا، کہ اس نے اس کا دینا ہے، یہ اصل کے خلاف، یہ دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس حدیث سے یہ قاعدہ نکل آتا ہے. اور حرمت والا قاعدہ جو ہے نا کہ ہر شے میں اصل حلت ہے، حرمت کی دلیل چاہیے، یہ اس آیت سے نکل آتا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے نا، ان کی وضاحت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ بیان کر دیا کہ یہ حرام ہیں. وہ تھوڑی تھی، چونکہ تھوڑی ان کو یاد رکھنا آسان تھا، تو جن کا بیان نہیں کیا وہ حلال ہیں. یعنی حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہمیں، حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. جو دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یہ جانور حرام ہے، وہ پھر دلیل پیش کرے. اگر دلیل نہیں پیش کر سکی، حلال حرام کے پہچاننے کے بھی قاعدے ہیں، 10 سے زیادہ قاعدے لکھے ہیں کتابوں کے اندر. یہ فتاوی دین خالص کی 6 جلد کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں 15-16 قاعدے. اور اسی طرح حیات الحیوان الکبریٰ دمیری کی کتاب ہے، اس میں ورل لفظ نکال کے آپ پڑھ رہے نا، ورل جو گو ہوتی ہے نا، اس کو عربی کے اندر ورل کہتے ہیں. یہ اس میں انہوں نے قاعدے لکھ دیے اس لفظ کے تحت. اور ضب، اس کا معنی سانڈا ہے. ضب یہ اسی کتاب الاعتصام کے اندر آئے گی، سانڈے کے بارے میں حدیث. جو سانڈے کا معنی کرتے ہیں نا گو، یہ صحیح نہیں ہے. گو یہ معنی کرنا صحیح نہیں ہے. ضب کا معنی صحیح جو ہے نا وہ ہے سانڈا. سانڈا حلال ہے. تو یہ جو ہے نا کچھ قاعدے ہیں. تو اصل بتانے کا مقصد یہ تھا نا کہ کلیے ہیں، کلیے جامع کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. بحث ویسے اس کی حلت کی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر حرمت کی کوئی علامت نہیں ہے. دوسرے اس کی حلت کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ عام لغویوں نے لکھا ہے اور عام فقہا نے لکھا ہے. الجاموس نوع من البقر، یعنی بکر کی نوع ہے. یہ جو جنس کی جو نوع ہوتی ہے نا، نوع کا حکم جنس والا ہوتا ہے. جنس بکر ہے تو اس کا حلت والا حکم ہے. بہیمۃ الانعام، یہ ومن البقر اثنین اس عید کے تحت. تو بکر کی جب یہ نوع ہے نا، تو گویا کہ یہ بھی بکر میں شامل ہے، اس کا حکم اس کا وہی ہے. پھر یہ چارہ وغیرہ چرتی ہے، بہیمۃ الانعام کے اندر آتی ہے یہ بھینس ہے. تو بہرحال یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے. باقی حدیثوں کے اندر مثلاً
یہ مثال کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، یہ جامع کلمہ ہے کہ ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی نا تو وہ خداج ہے۔ ہر نماز کے اندر جو ہے نا یہ کلیہ جامع کلمہ ہے، ہر نماز آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ اسی کی وجہ سے باب بیان کیا، باب وجوب القراءۃ فی الصلوات کلھا، ہر نماز فی الصلوات کلھا۔ اور پھر من اس میں بھی عموم ہے، یہ نمازی کے لیے عموم ہے، اور کل صلاۃ یہ صلاۃ کے لیے عموم ہے، صلاۃ میں عموم ہے، من یہ نمازی میں عموم ہے۔ اس لیے امام صاحب بعد میں فرماتے ہیں علی الامام والماموم، یعنی امام اور معموم پر، یہ نمازی ہو گئے، ان میں بھی عموم ہے فی الصلوات کلھا۔ پھر جہری اور سری یہ بھی جامع کلمہ ہے۔ اب کوئی اگر کہے گا نا کہ نہیں فلاں نماز مستثنا ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ ہوگا، یہ جامع کلمہ ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ یہ جامع کلمہ ہے، مختصر جملہ ہے، قیامت تک آنے والی تمام بدعات اس میں آ جائیں گی۔ اب علیحدہ کوئی سوال کرے کہ یہ بتاؤ جی یہ جو ہم کرتے ہیں یہ منع کہاں ہے؟ منع کی دلیل کا مطالبہ فضول ہے۔ یہ منع تو ہو گیا کل بدعۃ ضلالہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ جامع کلمہ ہے۔ من عمل عملا، عملا نکرہ ہے اور من میں بھی عموم ہے، عملا میں بھی، یعنی عامل میں بھی عموم ہو گیا اور معمول میں بھی عموم ہو گیا ہے، یہ جامع کلمہ ہے۔ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ رد ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس میں بھی عموم ہے، یہ جامع کلمات ہیں۔ اب علیحدہ کسی خاص جزئی جو بدعت ہے جزئی، اس کا مطالبہ کرے کوئی بندہ کہ منع دکھاؤ، یہ 47 میں منع دکھاؤ، یہ منع تو ہو گیا، عموم کے اندر آ جاتا ہے، عموم کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہیں بخاری کے اندر، اتنی زیادہ ہے نا جامع کلمات، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے جو کہتے ہیں نا مسائل تو بہت زیادہ ہیں، مسائل غیر متناہی ہیں، قیامت تک آنے والے جن کو فقہا نوازل کہتے ہیں، یعنی نئے مسئلے پیش آنے والے، یہ تو غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن نصوص جو ہے نا کتاب و سنت کی جو دلیلیں ہیں یہ متناہی ہیں، یعنی یہ محصور ہیں، یہ محدود ہیں۔ تو محدود جو ہے نا غیر محدود کو حاوی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ پوری نہیں آ سکتی ان کے اندر، اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ قیاس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، رائے دینے کی ضرورت پڑتی ہے اپنی رائے سے۔ امام بخاری نے ان کا رد کرنے کے لیے باب قائم کیا ہے کہ یہ نصوص جن کو تم کہتے ہو نا کہ یہ متناہی ہیں، یہ چونکہ جامع ہیں، جامع جو ہوتی ہے نا وہ غیر متناہی کو بھی شامل ہوتی ہے، غیر متناہی کو شامل ہوتی ہے جامع، جو چاہے متناہی ہو، جامعیت کی وجہ سے۔ اس لیے امام بخاری فرماتے تھے کہ کتاب و سنت کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اس کی معرفت بھی ممکن ہے۔ یہ باب باندھنے کا مقصد یہ ہے، کتاب و سنت میں جامع کلمات۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے 7275 نمبر باب، 7275 نمبر باب، اس میں امام صاحب نے باب باندھا ہے باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی اقتداء کرنا، سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی اقتداء کرنا۔ یہ سنن لفظ جو ہے نا یہ سنت کی جمع ہے، سنت کے اطلاقات جو ہے نا یہ بہت ہیں، اطلاقات ہیں، ہم اصل لفظ کئی دفعہ سنت سن لیتے ہیں نا، سنت، تو کتاب و سنت کی روشنی کے اندر جو ہے نا اس کے اطلاقات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ سنت کا اطلاق جو ہے نا کبھی ہوتا ہے قرآن کے مقابلے میں، ہم لفظ بولتے ہیں نا کتاب و سنت، یعنی قرآن کے مقابلہ میں، اس وقت اس سے مراد یہ ہوتا ہے قرآن کے علاوہ جو حدیث نبوی سے ثابت ہوتے ہیں نا احکام و مسائل، ان کو کہتے ہیں سنت، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں یہ لفظ بولا گیا ہے، قرآن کے مقابلہ میں۔ اور ایک اس کا اطلاق ہے بدعت کے مقابلہ میں، یعنی سنت اور بدعت
سنت اور بدعت۔ اب یہاں سنت جو ہے نا اس میں عموم ہو گیا، چاہے قرآن سے کوئی ثابت ہو وہ بھی سنت ہے، جو حدیث سے ثابت ہو وہ بھی سنت ہے، کیونکہ یہاں قرآن کے مقابلہ میں لفظ نہیں آیا، بدعت کے مقابلہ میں ہے۔ تو کتاب و سنت سے جو ثابت نہیں ہوگا نا وہ بدعت ہو جائے گا۔ ایک اطلاق اس کا یہ ہے، کتاب و سنت، اور ایک سنت اور بدعت، یہ دو اطلاق ہے۔ اور ایک تیسرا اطلاق اس کا سنت کا ہے، سنت فرض کے مقابلہ میں، کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے، اس وقت سنت سے مراد جو ہے نا مستحب ہوتا ہے، مستحب، چونکہ فرض کے مقابلہ میں ہے، یہ فرض کے مقابلہ میں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں محدثین کے نزدیک جو ہے نا، فقہائے محدثین کے نزدیک جو حدیث کی کتابوں کے مصنفین ہیں اور سلف، بلکہ یہ احناف کے علاوہ ان سب کے نزدیک جو ہے نا سنت فرض اور واجب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ واجب کا لفظ فرض پر بول دیتے ہیں، فرض کا لفظ واجب پر بول دیتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر آپ باب دیکھیں نا، ان کے باب، نماز کے لیے لفظ باب وجوب الصلاۃ آ جاتا ہے، نماز کا واجب ہونا، حالانکہ نماز فرض ہے سب کے نزدیک، تو واجب سے مراد جو ہے نا فرض ہے، وجوب سے مراد فرضیت ہے۔ یہ اس طرح روزے کا واجب ہونا، مثلا روزہ بالاتفاق فرض ہے تو وجوب کا لفظ بول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج پر واجبہ کا لفظ بولا ہے، لو قلت نعم لوجب، آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا کہ ہر سال حج واجب ہے، تو ہر سال حج ہے تو واجب ہو جاتا، ہر سال واجب، حالانکہ حج فرض ہے، تو آپ نے واجب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ تیسرا اطلاق کہ یعنی فرض کے مقابلے میں سنت کا لفظ، پھر یہ مستحب کے معنی میں ہوتا ہے، مستحب، اور کبھی جو ہے نا سنت کا لفظ جو ہے نا جتنے، یہ پہلے جو اطلاق کی بتایا ہے نا میں نے بدعت کے مقابلہ میں، اس وقت یہ جتنے بدعتی فرقے آئے تھے شروع میں، عقدی بدعتیں یعنی عقائد کے اندر جو بدعتیں آئی تھیں صحابہ کے دور میں، جس طرح یہ خوارج بدعت الخروج اس کو کہتے ہیں، اور رافضی بدعت الرفض کہتے ہیں، اس طرح قدریہ یہ بدعت القدر، یا جبریہ بدعت الجبر، یہ چار فرقے صحابہ کے دور میں۔ اس کے بعد تابعین کے دور میں جو ہے نا یہ بدعت الارجاء، یہ دوسری بدعت یہ تجہم یا اعتزال وغیرہ، یہ سب جو ہے نا یہ اسی معنی میں ان کو اہل بدع کہا جاتا ہے، اہل بدع، کیونکہ انہوں نے ایسے طریقے اختیار کر لیے تھے سنت کے خلاف، یعنی بدعی طریقے، بدعی چاہے عقائد کے اندر ہو پھر بھی بدعت ہے، عملی بدعتیں جو ہے نا یہ بھی بدعتیں ہیں، عملی بدعتیں بعد میں سنت کے اندر ایجاد ہوئی ہیں، عقدی بدعتیں اعتقادی بدعتیں پہلے جو ہے نا ایجاد ہوئی ہیں اس امت کے اندر جو پائی گئی ہیں۔ تو یہ اطلاقات ہیں۔ سنت کا جو لفظ بولا جاتا ہے نا عقائد کی کتابوں کے اندر، اس پر کتابیں بھی ہیں، کتب السنہ یعنی کتاب السنہ، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کی کتاب السنہ ہے 2 جلدوں میں، ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب السنہ، محمد بن نصر مروزی کی کتاب السنہ، اس نام کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس سنت سے مراد جو ہے نا یہی جو بدعت کے مقابلہ میں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے نا وہ مراد ہے اس جگہ پر۔ تو کبھی سنت کا اطلاق جو ہے نا پورے دین پر بھی ہو جاتا ہے کہ پورا دین جو ہے نا، پورا دین چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے جو ہے نا یہ حرام سے بچنا ہو مثلا یا مکروہ سے بچنا، یہ سارے جو احکام شرعیہ 5 ہیں تکلیفیہ، ان سب کو سنت جو ہے نا بالعموم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، یہ سنت کی جمع ہے، اس کی ایک اقتداء جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے۔ اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جو کام ثابت ہے وہ مراد ہے اس جگہ پر۔ بلکہ سنت کی 2 قسمیں ایک اور اعتبار سے بھی ہیں، سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ۔ اس جگہ پر جو ہے نا سنت ترکیہ بھی شامل ہے اس جگہ پر، اس کی اقتداء بھی، چونکہ نیچے جو امام صاحب نے دلیل دی ہے نا وہ سنت ترکیہ کی ہے، سنت ترکیہ کی۔ سنت ترکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، کرنے کا سبب موجود تھا، سبب موجود تھا اور معنی بھی کوئی موجود نہیں تھا، یعنی رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، اس کو دین سمجھ کے کوئی کرے بعد میں، یہ وہ بدعت بن جائے گی، اور اس کو نہ کرنا جو ہے نا یہ سنت بن جائے گی، سنت ترکیہ۔
نہ کرنا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ جو عقبہ ہے عقبہ جو مکے کی طرف ہے ادھر کھڑے ہو کے دعا نہیں کی تھی، جمرات کو کینکر مارنے کے وقت دعا نہیں کی تھی، اور جو پہلے جمرات منی کی طرف وہ کینکر مارنے کے بعد جانا دونوں کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، وہ سنت فعلیہ بن گئی ہے، یہ سنت ترکیہ بن گئی، یعنی ادھر دعا نہ کرنا یہ سنت ہے، ادھر دعا کرنا سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر دونوں باب قائم کیے ہیں، سنت ترکیہ بھی بہت سارے ہیں صحیح بخاری کے اندر، یعنی اتنا ان کا اتباع رسول محدثین کا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہ کرنا، جو کیا ہے وہ کرنا، سنت فعلیہ پر بھی عمل، سنت ترکیہ پر بھی عمل، اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، احناف اور اہل حدیث دونوں کا بالاتفاق ہے یہ، لیکن عوام کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری فقہ میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا، وہ دڑا دڑ جو ہے نا کرتے ہیں، بس ملا علی قاری نے لکھا ہوا ہے مرقات کے اندر، بلکہ ہدایہ کے اندر ایک جگہ پر مسئلہ آیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نہیں پڑھے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے، اس کے بارے میں ہدایہ صاحب ہدایہ نے دلیل دی ہے، کیونکہ یہ منقول نہیں ہے، کیونکہ یہ منقول نہیں ہے۔ دیکھو یہ دلیل کیسی دی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں ہے کہ آپ نے پڑھے ہوں، تو لہذا نہ پڑھنا ہی صحیح ہے، نہ پڑھنا سنت۔ مولانا علی قاری حنفی وہ لکھتے ہیں والمتابعۃ کما تکون فی الفعل کذالک تکون فی الترک ایضا، یعنی جو مطابقت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح فعل میں ہوتی ہے نا کسی کام کے کرنے میں، اسی طرح ترک میں بھی ہوتی ہے، کسی کام کے چھوڑنے میں بھی ہوتی ہے، کہ جس کام کو آپ نے چھوڑا ہے اس کو چھوڑ دینا اور جو کام آپ نے کیا ہے اس کو کرنا۔ اسی سے ائمہ اہل حدیث نے اپنی عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے سنت کی دو قسمیں، سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ۔ تو امام بخاری نے جو نیچے دلیل دی ہے نا وہ یہ دی ہے کہ ایک دفعہ ابو وائل کہتے ہیں شقیق بن سلمہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں، کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے مجلس کے اندر، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو سونا چاندی دفن ہے نا جاہلی دور سے، نیچے دفن کیے گئے جاہلی دور سے، وہ میں نکال دوں اور اس کو کوئی تقسیم کر دوں۔ یہ تابعی تھے ابو وائل، کہنے لگے لست بفاعل، اے عمر آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ پوچھنے لگے کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ کے دو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، انہوں نے تو یہ کام کیا نہیں ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کرنے لگے ہیں یہ؟ عمر اسی وقت سمجھ گئے، کہنے لگے ہم المرآن نقتدی بہما، ایک ہے یقتدا بہما، یعنی یہی تو دو شخصیتیں ہیں جن کی ہم اقتدا کریں گے۔ پھر انہوں نے ارادہ ہی ہٹا دیا، سونا چاندی نکالنے کا ارادہ ہٹا دیا۔ اس سے امام بخاری نے دلیل لی ہے، دیکھو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی نا، یعنی سنت ترکیہ، اس کی اقتدا کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس طرح ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے بھی جوتیاں پہنی ہوئی تھی، اچانک جوتی اتار دی آپ نے، صحابہ نے بھی دیکھ کے اتار دی جوتیاں۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے کیوں اتاری؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتیاں اتاری تو ہم نے بھی اتار دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری جوتی کے اندر جو ہے نا گندگی لگی ہوئی تھی، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے تو میں نے تو اس لیے اتاری تھی۔ اب صحابہ کو تو نہیں پتا تھا نا اس بات کا، لیکن انہوں نے آپ کے اس فعل کے ترک میں آپ کی اقتدا کی ہے۔ ادھر امام بخاری نے ایک اور دلیل دی ہے، صحیح بخاری میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی پہلی دفعہ، تو صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں بنوا لیں، تو جب سونے کی تھی اس وقت ابھی وہ حرمت کوئی نہیں تھی، اسی وقت ہی حکم آ گیا منع کا، آپ نے اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی اسی وقت ہی۔ یہ تھی ان کی اقتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اور آپ کے ترک میں، یعنی دونوں طرح آپ کی اقتدا کرتے تھے کہ جو کام آپ نے کیا ہے
وہ کرنا ہے اور جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا، یہ ہے اقتدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سنن کی اقتدا جو ہے نا یہ تھی عمل۔ آگے جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پیش کیا، ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ احسن کہا ہے، احسن الحدیث اللہ کی کتاب کو، قرآن میں بھی اسے احسن الحدیث کہا گیا ہے، اور احسن الحدی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی ہے، آپ کی سیرت، آپ کا عمل، آپ کی سنت سب سے احسن ہے، سب سے بہتر۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے نا جو آپ کی سنت کو چھوڑ کے امتیوں کی سنتوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں نا۔ امام صاحب ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، امتیوں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، ان کے فعلوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے اقوال کی طرف دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے افعال کو، آپ کے کاموں کو چھوڑ کے امتیوں کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں نا، ان کے رد کے لیے امام صاحب نے یہ پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کی سنت کو چھوڑ کے بدعات اختیار کرتے ہیں، ان کے رد کے لیے یہ بیان کیا۔ اسی لیے فرمایا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شر الامور محدثاتها، یعنی جو اپنی طرف سے ایجاد کر لیے جاتے ہیں نا دین کے طریقے، ان کو دین میں داخل کر دیا جاتا ہے، خود بھی عمل کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو یہ شر الامور ہیں، یعنی امور بدترین کام ہے، یہ دین کے اندر اپنی طرف سے داخل کر لیے جاتے ہیں۔ یہ امام صاحب دیکھو کیسے دلائل دے رہے ہیں۔ آگے جو ہے نا یہ 7279 نمبر، اس میں حدیث ذکر کی ہے مرفوع، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ۔ میں ساری حدیث نہیں پڑھ رہا، صرف اتنا لفظ پڑھ رہا ہوں جو مقصود ہے باب کے ساتھ، جو مناسبت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا لفظ جو ہے نا، اس کے دو اطلاق ہیں۔ ایک اطلاق ہے صرف قرآن پر، یہ اس وقت ہوتا ہے جب سنت کا لفظ ساتھ آ جائے، یعنی کتاب اللہ و سنت رسول، جس طرح باب کے اندر اوپر عنوان ہے نا کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ، ادھر چونکہ سنت کا لفظ ساتھ آ گیا ہے نا، وہاں کتاب اللہ سے صرف قرآن مراد ہے، وہ قرآن کے مقابلہ میں سنت کا لفظ ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ صرف کتاب اللہ ہی لفظ بولا جاتا ہے، اس میں پھر یہ سنت آ جاتی ہے۔ یہ دلالت اقتران اور دلالت افراد اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دونوں مل کے لفظ آ جائے نا تو اپنا اپنا معنی مراد، اطلاق اپنے اپنے، جب ایک لفظ آ جائے دوسرے کو شامل ہو، دوسرے کو متضمن ہو، اس طرح السنت کتاب اللہ کو متضمن ہوتا ہے اور کتاب اللہ سنت رسول کو متضمن ہوتا ہے۔ یہ جب اکیلے اکیلے آ جائے، اور جب آ جائے یہ دونوں اکٹھے لفظ، ان کا اپنا اپنا معنی مراد ہوگا۔ اس کی نظیر اس طرح سمجھ لیں جس طرح اسلام اور ایمان ہے، اگر اکٹھے آ جائیں اسلام اور ایمان، یا مومن اور مسلم، اپنا اپنا معنی مراد ہوگا۔ اگر ایک آ جائے اسلام ایمان کو متضمن ہوگا، ایمان آ جائے لفظ اسلام کو متضمن ہوگا۔ اس طرح بر اور تقوی بھی ایسے ہی ہے، مسکین اور فقیر بھی ایسے ہی ہے۔ کئی نظیریں پیش کی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر اس کی۔ ایسے ہی یہ کتاب اللہ اور سنت رسول یا الکتاب و سنہ، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا یہ اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے، نبی حسن نے فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اس میں سنت بھی داخل ہے۔ سنت اصل اس کے پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک کا بیٹا جو ہے نا وہ دوسرے کے ہاں ملازم تھا، دوسرے کے ہاں ملازم تھا، تو اس کے بیٹے نے جانا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا کام کیا، تو وہاں کے بعض لوگوں نے ان کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ 100 بکریاں دے دو تم ان کو، 100 بکریاں۔ تو انہوں نے ایسے کیا۔ بعد میں علماء ملے ان کو، بڑے عالم جو ہوتے ہیں نا علم والے، انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ غلط بتایا ہے، یہ تمہیں غلط مسئلہ بتایا گیا ہے،
تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا اس کو کوڑے لگیں گے، کوڑے، اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے دونوں ہی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اقضِ بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ پھر انہوں نے وہ مسئلہ رکھا آپ کے سامنے، مسئلہ رکھا، تو آپ نے اس وقت فرمایا، بل قسم اٹھا کے فرمایا، آپ نے قسم اٹھائی، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ آپ نے یہ کیا، کہا کہ یہ بکری جو دی ہے نا، بکری یہ رد، عمل غنم فرد علیہ کا، یہ بکریاں جو ہے نا یہ رد ہیں، یہ لٹائی جائیں گی تیری طرف، یہ قبول نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا جو ہے نا، یہ اس پر جو ہے نا جلد و میاہ 100 کوڑے لگیں گے اس کو، وَتَغْرِيبُ آمن، 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ اور دوسری اس عورت کے بارے میں کہا کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ صبح کے وقت جو ہے نا اس عورت کے پاس، اگر وہ اعتراف کر لینا تو پھر وہاں رجم کر دینا۔ انہوں نے رجم کر دیا اس کو۔ اس میں جو یہ لفظ ہے نا، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، یہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد اس جگہ پر سنت رسول بھی شامل ہے، کیونکہ آپ نے 2 چیزوں کا حکم دیا تھا، ایک کوڑے اور ایک جلا وطن، سال کی جلا وطنی۔ اب کوڑوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ، سورہ نور میں یہ کتاب، لیکن 1 سال کی جلا وطنی قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ سنت کے اندر موجود ہے۔ اور آپ ان دونوں کے بارے میں فرما رہے ہیں لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ۔ اس سے پتہ چلا کہ سنت جو ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر ہے، سنت بھی۔ اس لیے کئی سنت کتاب اللہ کا حکم اللہ مانا کرتے ہیں، سورۃ النساء کے اندر بھی کتاب اللہ علیکم، اس طرح بریرہ والی حدیث کے اندر بھی ایسے ہی ہے، مال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کل شرط لیس فی کتاب اللہ، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل ان کان مئۃ شرط، یعنی 100 شرطیں بھی ہوں اللہ کی کتاب میں جواز نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ یہاں بھی کتاب اللہ سے مراد عام ہے، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ مسئلہ سنت کے اندر ہی ہے، قرآن میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے نا، یہ بریرہ والی حدیث۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کانت فی بریرہ 3 سنن، بریرہ کے قصے میں، واقعہ میں 3 سنتیں۔ یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ حکم، شرعی حکم جو ثابت ہوتا ہے کسی حدیث سے، اس کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، جو کسی حدیث سے شرعی حکم ثابت ہوتا ہے نا، جو جس کو فقہ الحدیث کہتے ہیں، فقہ الحدیث۔ تو یہ 3 مسئلے دیکھو، ام المومنین نے 3 بتائے ہیں، امام بخاری نے 20 سے زیادہ مسئلے اخذ کیے اسی حدیث سے، 24 دفعہ غالباً آئی ہے روایت بخاری کے، اسی حدیث سے 24 مسئلے نکالے امام بخاری نے۔ ام المومنین نے صرف 3 کا نشاندہی کی ہے، ظاہر جو بالکل واضح ہیں۔ تو امام بخاری جو استنباط کرتے ہیں نا، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، کبھی منطوق سے کرتے ہیں، کبھی مفہوم سے کرتے ہیں، کبھی مفہوم مخالف ہوتا ہے، کبھی مفہوم مطابق ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے استنباط کے عبارات الناس، دلالات الناس، اشارات الناس، اقتضاء الناس، یہ اصول فقہ کی جو مصطلحات ہیں نا بہت ساری ہیں صحیح بخاری کے اندر، جو محدثین کی اصول فقہ ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ اہل رائے کے اصول فقہ استعمال نہیں کی امام صاحب نے، کتاب اللہ کی خبر واحد کے ساتھ، حدیث کے ساتھ تخصیص بھی ہے بخاری کے اندر، مطلق کی تقیید بھی ہے بخاری کے اندر، اور جو مشکل کی توضیح بھی ہے بخاری کے اندر، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح نسخ کا بھی ہے بخاری کے اندر، نسخ، ناسخ، منسوخ۔ محدثین کی اصطلاح میں جو ہے نا حدیث کے اندر یہ نسخ جو ہے نا بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا، 25 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں جو منسوخ حدیثیں ہیں، ذخیرہ حدیث کے اندر 25 سے زیادہ، لیکن اہل رائے کے نزدیک منسوخ حدیثیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حدیث کو بھی منسوخ کہہ دیتے ہیں جو ان کی فقہ کے خلاف ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں لکھا ہوا ہے، محدث دہلوی نے حجت اللہ کے اندر، کہ یہ جو
اہل فقہ کہہ دیتے ہیں نا کسی ایسی حدیث کے بارے میں جسے وہ اپنی فقہ کے خلاف پاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں غیر و مقنع، یہ کوئی تشفی بخش بات نہیں ہے، یہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو مطمئن کر دے، قناعت والی بات نہیں ہے، کیونکہ منسوخ کے لیے ناسخ کا ہونا ضروری ہے، ناسخ ثابت ہو۔ ویسے نہیں کہہ دینا کہ یہ چونکہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے لہذا منسوخ ہے، اس طرح تو ہر کوئی کہہ دے گا اپنے مذہب کے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، منسوخ ہے۔ ان کے حواشی پڑھتے ہیں ہم، حواشی شروعات بہت ساری حدیثوں کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، امام بخاری اس کے قائل نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری مصطلحات ہیں صحیح بخاری کے اندر، اصول فقہ والی جو ہے نا بہت کمال کے جو ہے نا یہ راسخ فی العلم تھے، اصول فقہ کے اندر بڑی مہارت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ تو اسی لیے یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ فقہ اور اصول فقہ یہ بھی بہت زیادہ ہے صحیح بخاری کے اندر۔ فقہ الحدیث ہے جو محدثین کی فقہ ہے، یہ فقہ اہل رائے نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں فقہوں کے درمیان، رائے پر مبنی نہیں ہے، یہ نصوص پر مبنی ہے۔ براہ راست انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے نصوص سے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال اس سے امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ جو ہے نا یہ عام بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ ابن دقیق العید کا نام آپ نے سنا، بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، یہ حافظ ابن حجر سے پہلے ہوئے ہیں۔ یہ ابن دقیق العید یہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام بھی ان کی کتاب پر ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے، شیخ الاسلام۔ یہ کتاب ان کی الاحکام شرح عمدۃ الاحکام 2 جلدوں میں ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اگر بندہ اس کا مطالعہ کرے نا تو بندے کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا فقیہ پڑھنے کا۔ بہت بڑے فقیہ تھے یہ، اور زبانی جو ہے نا یہ لکھوایا کرتے تھے طلبہ کو، زبانی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں جمع ہیں عمدۃ الاحکام کے اندر، تو ان کی شرح لکھی انہوں نے، اور فقہ الحدیث پر بہت زور دیا ہے انہوں نے۔ فقہ الحدیث جب یہ حدیث آئی ہے نا وہاں، یہی جو میں نے ابھی پڑھی تھی لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اس میں انہوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہاں کتاب اللہ سے مراد جو ہے نا یہ عام ہے، عام یعنی کتاب و سنت دونوں کو شامل ہے۔ اس جگہ پر عام اہل حدیث یہ بیان کرتے ہیں، یہ صرف جو ہے نا کتاب اللہ۔ اسی طرح یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، یہاں بھی اہل علم لکھتے ہیں کہ یہاں کتاب اللہ سے محض اکیلا قرآن مراد نہیں ہے، یہ کتاب و سنت دونوں ہی مراد ہیں۔